نور ہے نور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم علم صرف کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ تو اس میں شروع میں کلمہ و کلام تھوڑا سا لمبا ہے، ورنہ ہم انشاءاللہ فصل در فصل پڑھیں گے۔ جو فصل لمبی ہوگی تو اسے 1-2 ویڈیو میں پڑھ لیں گے، 2-3 ویڈیو میں پڑھ لیں گے۔ آپ کو توجہ سے اسے پڑھنا ہے، یہ مین چیز ہے آپ کی۔ گرامر اصل چیز ہے، اسی سے آپ کو عبارت پڑھنا آئے گی جس پہ اعراب نہیں ہوگا، زیر زبر پیش نہیں ہوئیں گے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلمہ جو ہے بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، یعنی موضوع کو کہتے ہیں، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ جو بغیر دوسرے کلمے میں ملائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں آئے، کوئی اس میں زمانہ نہ ہو، یعنی فعل مطلب جو اس کے اندر زمانہ ہوتا ہے کوئی زمانہ نہ ہو، جیسے زید، اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے ہی تو اس میں اسم کی 3 قسمیں ہیں: مصدر، جامد اور مشتق۔ جامد، مصدر اور مشتق۔ جامد وہ ہے نہ اس سے کوئی فعل بنتا ہو، نہ ہی وہ کسی مصدر سے نکلا ہو، یعنی مطلب نہ ہی کسی لفظ سے نکلا ہو اور نہ ہی کوئی اس سے لفظ نکلتا ہو۔ جیسے مصدر ہے، وہ خود تو کسی سے نہیں نکلا، کیونکہ مصدر کے معنی ہی آتے ہیں جڑ کے، تو جڑ تو کسی سے نہیں بنتی، لیکن اس سے پورا پیڑ بن جاتا ہے۔ تو مصدر جو ہے وہ اس سے فعل بنتے ہیں، اور اس میں فاعل، اسم مفعول بنتا ہے، نون ثقیلہ، نون خفیفہ۔ تو یہ امر نہیں، جتنے بھی سب بنتے ہیں یہ سب مصدر سے بنتے ہیں۔ مصدر کیا ہے؟ اس کی اصل جڑ ہے۔ عرب مانتے ہیں کہ مصدر سے یہ سب چیزیں بنتی ہیں۔ مشتق، جو چیزیں مصدر سے بنی ہوئی ہیں انہیں مشتق کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے فعل کی تعریف بتائی تھی آپ کو کہ فعل وہ ہے جس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، اور اس میں بغیر کسی دوسرے کلمے میں ملائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں آئے۔ فعل کی 4 قسمیں بتائی تھی: ماضی، مضارع، امر نہیں۔ اس کے بعد حرف کی تعریف بتائی تھی کہ وہ بغیر دوسرے کلمے میں ملائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، جیسے من اور فی، جب تک کسی سے ملائیں گے نہیں، جیسے فی المسجد، من البیتی، جب تک معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اچھا، پھر عامل اور غیر عامل۔ حروف کی 2 قسمیں بتائی تھی: ایک ایسے حروف ہیں جو عمل کرتے ہیں، جیسے من ہے، من کے بعد جو بھی حرف آئے گا اس پہ وہ زیر دے گا، تو من نے عمل کیا تو من عامل ہو گیا۔ اور غیر عامل جو عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے، مرکب دیکھ لیجئے آج۔ اچھا، پہلے سبق میں اصل میں دعا آپ کو پڑھانا بھول گیا تھا، وہ برکت کے لیے ہوتا ہے، اس سے جو ہے اللہ کی مدد طلب کرنے کے لیے، تو آج پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے میرے ساتھ: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے، یعنی ایک سے زیادہ جب کلمے ہوں گے تو اس سے ایک سے زیادہ جو کلمے ہوں گے انہیں مرکب کہیں گے، یعنی ایک سے زیادہ کلمے جب مل جائیں گے آپس میں تو انہیں کیا کہیں گے؟ یہ مرکب ہے۔ اور ایک کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد کہتے ہیں۔ ایک سے زیادہ کلمے ہوں اور ملے ہوئے ہوں تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں: مفید اور غیر مفید۔ مفید جو فائدہ دے، یعنی کچھ فائدہ ہو، اور غیر مفید جو فائدہ نہ دے۔ تو مفید، مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعہ، یعنی جو اس نے بات کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو سکے، یعنی جب اس نے کوئی بات کیا، وہ بات کہہ کے خاموش ہو گیا، تو جس نے اس بات کو سنا تو وہ سمجھے گا یہ مجھے کچھ تو خبر دے رہا ہے، یا پھر مجھ سے کچھ چیز طلب کرنا چاہ رہا ہے، مجھ سے مانگنا چاہ رہا ہے، مجھ سے کوئی چیز چاہتا ہے یا مجھے کچھ بتانا چاہ رہا ہے۔
تو دیکھیے ذہب زیدن یعنی زید گیا، تو زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ زید چلا گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ مرکب مفید ہے۔ دیکھیے ذہب ایک کلمہ یہ ہے اور زید ایک کلمہ یہ ہے۔ اچھا، تو وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے، تو اسی لیے جو ہے یہ ذہب زیدن جو ہے یہ مرکب مفید ہو جائے گا کیونکہ خبر دی جا رہی ہے۔ ایتی بالمائی، اس میں دیکھیے ایتی لا، ایتی آ بالمائی پانی کے ساتھ، یعنی اس کا ترجمہ ہوگا ایتی بالما پانی لا، پانی لے کر آ۔ تو دیکھیے اس میں طلب کر رہے ہیں، طلب کیا کر رہے ہیں؟ پانی کو، سامنے والے سے کہہ رہے ہیں پانی لے کر آ، اس سے پانی طلب کر رہے ہیں، تو دیکھیے طلب معلوم ہوئی، تو یہ بھی کیا ہے؟ مرکب مفید ہے۔ پہلی بات سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی، اور دوسری بات سے یہ معلوم ہوا کہ کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ جو مرکب مفید ہوتا ہے، جو فائدہ دیتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں، یعنی سینٹینس، اور کلام بھی کہتے ہیں، کلام بھی سینٹینس کو ہی کہتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو ذہن میں آپ کے ہونی چاہیے، مرکب مفید ہی جملہ ہوتا ہے یعنی سینٹینس، اس کا ایک نام اور ہے کلام۔ جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، یعنی مرکب مفید دو قسم کا ہوتا ہے، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، ایسا جملہ جو خبر دینے والا ہو، جملہ خبریہ، خبر دینے والا جملہ، موصوف صفت دے گی، خبر دینے والا جملہ۔ جملہ انشائیہ، انشاء والا جملہ، انشاء کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا، یعنی کوئی چیز پیدا کی جائے، اس میں ایسا جملہ جس میں کوئی چیز پیدا کی جائے۔ ابھی آگے تعریف آ رہی ہے۔ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ جب کوئی آدمی خبر دے گا تو آپ کہہ سکتے ہو آپ یہ بات سچ کہہ رہے ہو، یا پھر یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ یہ بات جھوٹ کہہ رہے ہو، تو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں اسے۔ جب کوئی آدمی خبر دیتا ہے تو اسے ہی کہتے ہیں جملہ خبریہ۔ جیسے ذہب زیدن، زید گیا، ذہب زیدن زید گیا۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ یہ قسمیں جو ہو رہی ہیں کچھ دیر تک ہیں، تھوڑی آگے تک ہیں، پھر آپ کی یہ ختم ہو جائیں گی قسمیں، پھر دوسری فصل شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ اسے یاد کریں۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، اسم کی پھر اسم کے اندر جو ہے تین قسمیں ہیں، جامد مصدر مشتق، اس کے بعد فعل ہے، فعل کی چار قسمیں ہیں، ماضی مضارع امر نہیں، اس کے بعد حروف کی دو قسمیں، عامل اور غیر عامل، اور اس کے بعد مرکب ہے، مرکب کی دو قسمیں، مفید اور غیر مفید۔ اس کے بعد مفید ہو، مرکب مفید ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کلام بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں، اور جملے کی دو قسمیں، جملہ خبریہ و انشائیہ۔ پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو دیکھ لیجئے، جملہ اسمیہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ جملہ اسمیہ یہ جملہ خبریہ کی قبیل سے ہے، اس کی قسم میں سے ہے، اور جملہ خبریہ جس میں کسی کی بات کی خبر دی جائے اور اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو، یعنی اسم سے شروع ہو رہا ہو، وہ جملہ جو ہے اسم سے شروع ہو رہا ہو، جیسے زیدن ذہبا۔ تو جیسے اس میں آیا تھا، اگر آپ نے منہاج العربیہ پڑھی ہوگی تو آپ کے ذہن میں ہوگا، اس میں ایک چیپٹر آیا تھا جس میں لکھا تھا الولد اور خراجہ فعل کو جوڑیں گے تو کیا بنے گا؟ الولد خراجہ، لڑکا نکلا۔ تو دیکھیے الولد یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، اور خراجہ فعل ہے، تو اسم سے شروعات ہو رہی ہے تو کیا ہوا؟ یہ جملہ اسمیہ ہوا۔ بعد میں اسم آئے چاہے فعل آئے، لیکن شروعات اسم سے ہونی چاہیے، تو جملہ اسمیہ ہوگا۔ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ چاہے اسم ہو، خواہ کا مطلب چاہے اسم ہو یا فعل۔ جیسے زیدن عالم، زید عالم ہے، زیدن عالمہ، زید نے جانا۔ دیکھیے زیدن دونوں میں اسم ہے، تو اسم سے شروعات ہو رہی ہے، چاہے بعد میں فعل آ گیا ہو، اس کے اندر اسم بھی آیا ہو، پھر بھی کیا ہوگا؟ یہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور ان کا پہلا حصہ مسند الیہ ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں۔ تو مسند الیہ کون ہوتا ہے؟ جس کو مبتدا کہتے ہیں، جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے۔
تو زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو زید کیا ہوا؟ مسند الیہ ہوا۔ جس کے بارے میں خبر دی جائے، عالم ہونا کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ زید کے بارے میں، تو زید کون ہوا؟ مسند الیہ ہوا۔ یہ کچھ تعریفیں آپ یاد کر لیجئے۔ دیکھیے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ آپ کو یاد کرے بغیر آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ مالا بدہ من حفظن، کوئی چارہ نہیں ہے یاد کرنے سے، آپ کو یاد کرنا پڑے گا اگر آپ کو زبان سیکھنی ہے۔ اور دیکھیے یہاں تو آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی کوئی امتحان ہونا ہے، آپ کا شوق ہی ہے جو آپ کو چلائے گا اور آپ کو یاد کروائے گا، نہ ہی کوئی ویسی پابندی کہ روزانہ ایک ویڈیو ضرور دیکھنی ہے آپ کو، نہ بھی دیکھیں، لیکن یہ آپ کا شوق ہے، یہی آپ کا شوق ظاہر ہوگا، آپ کو کتنا اس زبان کو سیکھنے کا جذبہ ہے، شوق ہے۔ کوئی بات نہ سمجھ میں پوچھیں، آپ بالکل پوچھیں، کمنٹ کریں۔ تو دیکھیے اس کو مسند الیہ جس کو مبتدا کہتے ہیں، جس سے جملہ شروع ہوتا ہے اسے مبتدا کہتے ہیں، جس سے ابتدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا حصہ مسند ہے، جس کے ذریعے خبر دی جائے اسے کہتے ہیں مسند۔ تو عالم کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے زید کے بارے میں، اور زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے عالم کے ذریعے۔ تو مسند الیہ جس کے بارے میں خبر دی جائے اور جس کے ذریعے خبر دی جائے وہ مسند ہوتا ہے۔ مسند کو خبر بھی کہتے ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ کے معنوں میں ہے۔ اچھا، جملہ اسمیہ خبریہ کے معنوں میں ہے، ہوں اور ہو آتا ہے، یعنی جب آپ کو یہ پہچاننا ہو کہ جملہ خبریہ ہے تو آپ یہ دیکھیے اس کے آخر میں جب آپ ترجمہ اردو میں کریں گے تو ہے، ہوں یا ہو آنا چاہیے، تو سمجھ جائیے کہ آپ ضروری نہیں اگر آتا ہے تو سمجھ جائیے جملہ اسمیہ ہے۔ اور جو اور باتیں بتائیے، پہلا اس کا جز جو ہو، حصہ جو ہو وہ کیا ہو؟ وہ اسم ہو، وہ ناؤن ہو، جیسے زیدن، اور اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، اور جو بعد والا ہوتا ہے اس کو مسند کہتے ہیں، جیسے عالمون اور علیمہ مسند ہے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ فعل ہو، فعلیہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کا حصہ پہلا حصہ فعل ہونا چاہیے، اور دوسرا حصہ فاعل ہو، جیسے علیمہ زیدن، زید نے جانا۔ دیکھیے ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہوگا، بس ترتیب الگ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔ علیمہ زیدن، زید نے جانا، یہ فعل ہے علیمہ، یہ علم علمن۔ اگر آپ نے صرف پڑھی ہو تو آپ سمجھ جائیں گے، علیمہ یہ علم باب سمیع سے ہے، سمیع یسمع۔ علیمہ زیدن، زید نے سنا، زید نے جانا، علیمہ فعل، اس کے بعد یہ زیدن اس کا فاعل ہے، اس کا سبجیکٹ ہے، تو پہلے فعل ہو اس کے بعد فاعل ہو، تو یہ جملہ فعلیہ یعنی فعل سے شروعات ہونی چاہیے۔ سمیع بکرن، بکر نے سنا۔ ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے اور ان کا پہلا حصہ مسند ہے۔ فعل مسند ہوتا ہے جس کے ذریعے خبر دی جاتی ہے، اور جو فاعل ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے۔ کس نے جانا؟ زید نے جانا، تو زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ تو زید نے کس کے ذریعے جانا ہے؟ کہ زید نے مطلب کس کو جانا ہے؟ علم کو، یعنی جاننے کو۔ زید کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ علم کو جاننے کا معاملہ ہوا، تو زید نے جس کو جانا وہ مسند ہے، اور جس کے بارے میں جانا گیا یعنی جس کے بارے میں بات ہو وہ تو مسند ہے، اور جس کے ذریعے بات ہو یعنی علیمہ کے ذریعے بات ہوئی کہ علیمہ کے ذریعے زید نے جانا، تو زید کو علم ہوا، تو یہ علیمہ جو ہے مسند ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے عالم، زید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ زید جو ہے عالم ہے، تو زید مسند ہے، اور جس کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، جس لفظ کے ذریعے وہ مسند ہوتا ہے۔ الجھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ کو توجہ سے سنیں اور بیٹھ کر سنیں۔ لیٹیں گے تو آپ کو نیند آئے گی، تو آپ بیٹھ کر سنیں، توجہ سے سنیں، ایک ویڈیو ہی دیکھیں لیکن ضرور اچھے سے توجہ کے ساتھ سنیں۔ ان کا پہلا حصہ مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند الیہ ہے جس کو فاعل کہتے ہیں۔ مسند الیہ فاعل کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں اور فعل کو مسند بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں مسند الیہ کی تعریف بتا رہے ہیں، وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے، یعنی اس کے بارے میں بتایا جائے، اور اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتدا شروعات ہوتی ہے، جملے کی شروعات ہوتی ہے۔ ابتدا سمجھتے ہیں، شروعات ہونا، بگننگ ہونا، سٹارٹنگ ہونا۔
تو اسی لیے اسے مسند الیہ کہتے ہیں اور مبتدا کہتے ہیں۔ مسند الیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جاتی ہے، فعل کی نسبت، فعل کا تعلق بٹھایا جا رہا ہے مسند الیہ کی طرف، اسی لیے اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ اور مبتدا اس لیے کہتے ہیں وہ شروع میں آتا ہے، جب شروع میں آگا تو مبتدا ہوگا اور جب بعد میں ہوگا تو صرف مسند الیہ ہوگا، جیسے علیمہ زیدن میں ہے۔ مسند وہ ہے جس کو دوسرے کی طرف نسبت کریں، تو جس کو دوسرے کی طرف نسبت کریں وہ کیا ہوگا؟ مسند ہوگا۔ اور اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے، یعنی جو پہلے جو اسم ہے اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے، تو جس کے بارے میں خبر دی جائے وہ مسند الیہ، اور جس کے ذریعے خبر دی جائے وہ مسند ہوتا ہے۔ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، اسم کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ مسند بھی ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی، جیسے زیدن عالم کہ اس میں زیدن اور عالم دونوں اسم ہیں، عالم بھی اسم ہے، فاعل ان کے وزن پہ ہے۔ آپ نے اس میں فاعل کی گردان اگر پڑھی ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے زید مسند الیہ ہے اور عالم مسند ہوا۔ فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، فعل کبھی بھی مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ زیدن علیمہ اور علیمہ زیدن، اس میں دونوں میں فعل مسند ہی ہوگا، چاہے شروع میں لے آئیں چاہے بعد میں لے آئیں، بس یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، بس اتنا فرق ہوگا، باقی فعل ہمیشہ کیا رہے گا؟ مسند رہے گا، اس کے ذریعے ہی خبر دی جائے گی، اس کے بارے میں آپ خبر نہیں دے سکتے۔ ان دونوں جملوں میں علیمہ کی نسبت زیدن کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے علیمہ مسند ہوا اور زیدن مسند الیہ۔ الیہ یا الیہ، اردو میں الہ پڑھ دیتے ہیں، عربی میں الیہ کہیں گے، معروف پڑھیں گے الیہ الیہ۔ اچھا، زیدن مسند الیہ، حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ حرف جو ہوتا ہے نہ ہی اس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے نہ ہی اس کے ذریعے، وہ تو بس جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ دیکھیے آگے بتا رہے ہیں ترکیب، جملہ اسمیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے جیسے زیدن ہے، زیدن مبتدا عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے بھی ایسی ترکیب ہوگی، آپ یہاں اس کو سیکھ لیجیے اچھے سے۔ زیدن مبتدا جس سے ابتدا کی جا رہی ہے، عالم خبر یعنی زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ فعلیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے، عالمہ فعل، زیدن فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ عالمہ فعل، زیدن اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب بیان کریں، ترکیب بیان کر دیتے ہیں جملہ انشائیہ سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ الطعام حاضر، الطعام مبتدا حاضر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الماء بارد، الماء مبتدا، دیکھیے مبتدا پہ الف لام آتا ہے، یہ ایسا لفظ مبتدا ہوتا ہے جو الف لام کی طرح ہوتا ہے، جیسے زیدن کسی کا نام ہے تو نام بھی خاص ہوتا ہے الف لام کی طرح، تو اس لیے وہ بھی شروع میں آ سکتا ہے، ورنہ الف لام والا لفظ ہی شروع میں لے کر آتے ہیں۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ الطعام حاضر، کھانا حاضر ہے۔ الماء مبتدا بارد خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الانسان حاکم، انسان حاکم ہے یعنی بادشاہ ہے، ہاں انسان حکم دینے والا ہے، حاکم مانے حکم دینے والا۔ الانسان مبتدا حاکم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جلس زیدن، زید بیٹھا، جلس مانے بیٹھنا، جلس زیدن زید بیٹھا، ماضی ہے۔ جلس فعل، زیدن فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ذهب عمر، میں نے شاید آپ کو بتایا ہو کہ امر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے عرب جو ہے امر کے بعد واو لگاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ وہ امر، یہ امر ہے اور وہ عمر ہے، یہ امر ہے اور وہ عمر ہے، عمر پہ واو نہیں آتا، امر پہ آتا ہے، کیونکہ زیر زبر پیش تو لگاتے نہیں ہیں تو پھر پتہ کیسے چلے گا، تو یہ انہوں نے علامت نکالی ہے۔ ذهب عمر، ذهب فعل، عمر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ شربت ہندن، شربت ہندن، شربت ہے یہ شربت نہیں ہے، شربت ہندن، ہند عورت کا نام ہے، یعنی ہند نے پیا، ہندن نے پیا۔
شریبت فعل، ہندن اس کا فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ہندن یہ مؤنث ہے اسی لیے فعل مؤنث لے کر آئے ہیں. اکلا خالدن، خالد نے کھایا، تو اکلا فعل، خالدن فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. نصر بکرن، بکر نے مدد کی. نصر فعل، بکرن فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ کل جو ہے تھوڑا پڑھیں گے، اس میں لمبی ویڈیو ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.